اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ الشورى آیات کے لحاظ سے یہ سب سے لینتھی مکی صورت ہے، 227 آیات ہیں، لیکن سب سے لینتھی صورت ویسے صورت آراف ہے۔ سورت آراف کی آیات 206 ہیں، لیکن وہاں آیات بہت لمبی لمبی ہیں، غالباً 26 رکوع ہیں اس کے، 26 یا 16، لیکن اس کے صرف 11 رکوع ہیں۔ آیات چھوٹی ہیں اور آیات کی تعداد کے لحاظ سے سب سے لینتھی سورہ نمبر 26، 11 رکوع ہیں، اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے نازل ہونے کا وہ غالباً 4 نبوی ہے، اور وہ جو آیت ہے نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کا نازل ہونے کا پیریڈ 3 نبوی کے بعد کا ہے، اور اس سے باقی سب سے پہلے کا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے تمام اپنے مکہ کے رہنے والے، جاننے والے، ہمسائے، رشتہ داروں کو جمع کیا، اور پھر انڈیویجول بھی دعوت کی سب کی۔ تو یہ بتاتی ہے یہ ٹائم پیریڈ، یہ آیت، کہ یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ مکن قرآن زیادہ تر جو ہے وہ لاسٹ میں ہے، لیکن یہ جو صورت آراف ہو گئی ہے، یہ صورت ہے، یہ پہلے آئی ہے، لیکن صورت ہجر اور یہ صورت بہت ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ دعوت کے ابتدائی جو پہلا حکم آیا تھا نا کہ اب قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا ہے، وہ اسی صورت میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کے پارٹس بتا دیتی ہوں۔ اس کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ ذکر ہے، نصیحت، ریمائنڈر، یاد دہانی۔ یہ آیت نمبر 209 میں آیا ہے سینٹرل آئیڈیا، اور سینٹرل تھیمز اس کی بہت ساری ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ریپیٹڈ ہیں اس کی سینٹرل تھیمز۔ سورت کا نام شعراء ہے، شعراء کا مطلب ہوتا ہے شاعر، پوئٹس، ایک پوئٹ نہیں، پوئٹس، انگلش میں لکھیں تو پوئٹس۔ اور شعراء کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ سورت کے آخر میں ہیں، شعر کہنے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسے شاعر بھی حاضر رہتے تھے، حضرت کعب بن مالک اور حضرت حسان بن ثابت، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے کہ شعر کہیے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ شعر کہیے کہ آپ کی مدد روح الامین کریں گے۔ حضرت جبرائیل امین جو وحی لایا کرتے ہیں فرشتے، تو یہ شعر بھی ایک الہام جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت کعب بن مالک کو بھی کہا، ان سے کہا کہ کفار جو آپ کی حجب کیا کرتے تھے، اس صورت میں سب سے زیادہ یہ بیان ہوا ہے، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت کعب سے، ان کی حجب کہیے کہ ان اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ کا حجب کرنا ان کے اوپر تیر سے بھی زیادہ سخت لگتا ہے ان کے دلوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم کا جو لوگوں کا جو سیلیبریٹیز تھی نا، ان کا ٹریٹ کیا تھا؟ شعر کہنا۔ اور اس صورت میں نے جتنے بھی پیغمبروں کے واقعات پڑھے ہیں، سب سے زیادہ 58 آیات حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے ساتھ اہل مکہ کی ریزمبلنس ثابت کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی جادوگر تھے، وہی جادوگر جو ان کے خلاف تھے وہی سجدے میں گئے۔ مکہ والے بھی شاعر تھے،
وہ شاعر جو بڑے چوٹی کے تھے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مانے ہوئے شاعر، جن کو سجدے کیے جاتے تھے پہلے، اور پھر وہ سارے شاعر قرآن کے اوپر سجدوں میں گئے۔ حضرت عمر کا واقعہ بھی تو آپ نے سنا ہوا ہوگا نا، کہ وہ ایک رات کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو پروفٹ ہیں، جو خود کو پروفٹ کہتے ہیں، یہ وہاں پر کھڑے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپ گیا کہ میں سنوں تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے ایک آیت پڑھی تو میں نے کہا او یہ بڑا شاعر ہے۔ دوسری آیت اتری کہ نہیں آپ شاعر نہیں ہیں، میں نے کہا یہ بڑا جادوگر ہے، اس کو پتہ بھی چل گیا میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں۔ پھر آیت آئی نہیں یہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ تو دل میں ایمان آ چکا تھا۔ وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھنا، بہن کے گھر جانا، وہ ایک دوسرا واقعہ ہے، لیکن جو دل میں ایک نقب لگتی ہے نا، تو وہ قرآن کے ذریعے لگ چکی تھی پہلے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ 1 سے لے کر 9 آیات، اب اس کے پارٹس دیکھ لیتے ہیں۔ ہیومن سائیکالوجی اینڈ رسالت، 1 سے لے کر 9 تک۔ جب بھی کوئی شخص رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، انسان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ کامن ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ سنایا گیا۔ آپ شارٹس میں چاہیں تو جس طرح بنائیں نوٹس۔ دوسرا 10 سے لے کر 58 آیات ہیں کل موسیٰ علیہ السلام پر۔ 69 سے 104 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیات ہے۔ 105 سے لے کر 122 تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آگے چلوں، 123 سے لے کر 140 تک قوم عاد کا قصہ ہے۔ یہ اگر آپ پینسل کے ساتھ اپنے قرآن پاک پہ بھی لکھ لیں گے نا تو اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ 141 سے لے کر 159 تک سمود کا قصہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ 160 سے لے کر 175 تک قوم لوط کا قصہ ہے۔ 15 آیات ہو گئی نا، 14 آیات۔ 141 سے 159 سمود۔ 160 سے 175 لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ۔ 176 سے 191 اصحاب الایکہ۔ کون سے اصحاب الایکہ کون سے تھے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم، آپ چاہیں تو اس نام سے یاد کر لیں انہیں۔ 191 پھر لاسٹ پورشن ہے 192 سے 227۔ اس میں بھی پہلے پورشن کی طرح انسٹرکشن اور تسلی دونوں چیزیں ہیں، لاجکس، انسٹرکشنز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا گیا ہے۔ اب اس کی تھیمز نوٹ کریں کیونکہ ہر صورت میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نا ایک آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین۔ اس میں سب سے پہلی دفعہ یہ آیت آئی ہے 7 نمبر پر۔ یہ تھیم ہے، اس کی تھیم ہوتی ہے جو ریپیٹ ہوتی ہے بار بار۔ پہلی نشانی، اچھا اس میں نا ایک چیز یہ دیکھیں کہ پہلی نشانی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی ہے نا، وہ نباتات کی بتائی ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ دیکھا ہے آپ نے آیت نمبر 7، اولم یسیروا فی الارض الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جو اس کی حواس خمسہ کے ذریعے نظر آنے والی نشانیاں ہیں نا، اس کو پہلی نشانی کہا ہے۔ دوسری نشانی جو ہے آیت نمبر 67، قوم فرعون کی غرقابی کی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں آرڈر دیکھیں، 7 اور پھر 67، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کا آرڈر دیکھیں، آیت نمبر 7 میں اللہ بتا رہے ہیں اور پھر 6 اور 7 میں بتا رہے ہیں کہ جب انسان نہیں مانتا اور وہ معجزوں کا مطالبہ کرتا ہے، جیسا کہ فرعون نے کیا
یا فرعون کی قوم نے کیا تو پھر اس کو غرق ہونا پڑتا ہے، اور پھر غرق ہونے کو اللہ کہہ رہے ہیں اس سے سبق لے لو. پھر تیسری دفعہ یہ آیت آئی ہے 103 میں. حضرت ابراہیم کا قصہ سنانے کے بعد جہنمیوں کا جہاں پر مکالمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، وہ کہیں گے ہمیں دنیا میں پلٹا دیا جائے اور پچھتائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ان کا مکالمہ تمہارے لیے نشانی ہے. چوتھی دفعہ یہ ریپیٹ ہوئی ہے غرق ہونے والی قوم نوح کے بارے میں. ان کا غرق ہونا، ان کا رسولوں کو جھٹلانا، ان کی پراؤڈنس، ان کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے بارے میں ایروگینس والا رویہ، یہ ساری باتیں اللہ نے کہا یہ نشانی ہیں تمہارے لیے. چوتھی بار حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں 121 نمبر آیت. صرف آیتس کے نمبر نوٹ کر لیں. 7 67 103 121. پھر قوم عاد کے بارے میں 134. پھر قوم سمود کے بارے میں 158. پھر قوم لوط کے بارے میں 174. اور پھر قوم شعیب کے بارے میں 190. اور پھر آیت نمبر 199. آپ لوگ چاہیں تو اپنے قرآن نہ کھولا کریں، چاہیں تو ان کے اوپر جو لوگ نوٹس بناتے ہیں وہ بے شک کھول لیں پینسل کے ساتھ، جیسے میں کہتی ہوتی ہوں، نہیں تو صرف سن لیں. یہاں پر کیا بات ہوئی؟ پیچھے تو یہ بات ہو رہی تھی نا، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، یہی ہو رہی تھی نا. لیکن 199 میں یہ بات کسی اور طریقے سے کی گئی ہے. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو آپ قرأت کر رہے ہیں انسانوں کی طرف، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ان میں سے اکثریت ان کی مینٹالٹی بتائی گئی. اور آیت نمبر 209 میں اسے ذکرہ کہا گیا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دوسری تھیم بتاتی ہوں اس کی کیا ہے. دوسری تھیم ہے اس کی سینٹرل تھیمز میں سے رب العالمین. ادھر آ جائیں سائمہ. رب العالمین یہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے؟ 11 ٹائم. 11 ٹائم یہ ریپیٹ ہوا ہے. اور اس میں آیت نمبر 16 23 47 77 98 109 127 145 166 اور 102 اور پتہ نہیں میں نے 180 شاید. اچھا، تیسری تھیم آئی ہے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ 9 ٹائم، 9 دفعہ، سوری 5 ٹائم. رب العالمین کی 11 ٹائم، ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین 9 ٹائم، الا تتقون 5 ٹائم، اور 6 انبیاء کی دعوت اور ان کے دعوت کی کامن میسج یہ بیان ہوا ہے. کون کون سے 6 انبیاء؟ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت لوط، حضرت شعیب، ہاں حضرت ابراہیم کو چھوڑ کے ان سارے 7 پیغمبر کل بیان ہوئے ہیں، جن میں سے حضرت ابراہیم کے سامنے کوئی آڈینس نہیں تھی، کوئی قوم نہیں تھی، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. باقی جو 6 پیغمبر آئے ہیں ان کی سب کامن یہ ہے کہ کامن میسج ہے. اس کو پھر آیات کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں نشانی ہے، ان کے رویوں میں نشانی ہے. اس کے بعد وہ پیغمبر راتوں رات اپنے کچھ لوگوں کو جو ان پر ایمان لانے والے ہیں لے کر نکلے ہیں، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام تک اور حضرت شعیب علیہ السلام تک، حضرت شعیب علیہ السلام تک، یہ سارے لے کے نکلے ہیں. اور باقی رہ جانے والوں کو عذاب آیا ہے، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں. اس میں سے 2 قومیں ایک ہی طرح کے عذاب کا شکار ہوئی ہیں. کون کون سی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق ہوئی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی پانی میں غرق ہوئی ہے. دیر آر مینی کامن تھیمز ان دس سورہ. امیزنگلی یہ دیکھیں کہ 6 قوموں کے حالات ہیں, ان میں سے 2 ایک ہی طرح سے غرق ہوئی ہیں, اور جس قوم جو غرق ہوئی ہے پانی میں اس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, ریزمبل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات میں. اچھا, یہاں 6 قوموں کے حالات بتانے کے بعد کہا ہے جب اللہ پر ایمان نہیں لاتے انسانوں کی اکثریت تو ان کو غرق کر دیا جاتا ہے, ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے, ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز تو کامن آ رہی ہے, لیکن مکہ والوں کے ساتھ آتے ہوئے یہ کامن چیز کیا ہو گئی ہے, اب بدل گئی ہے اس چیز میں. ہجرت تو کامن ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح, آپ بھی نکلے تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ اور باقی سارے مسلمانوں کو انفرادی طور پہ ہجرت کا حکم دینے کے بعد, لیکن انجام کا فرق ہو جائے گا. اب یہ قوم قیامت تک کے لیے ویسے تباہ نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ معجزہ نہیں دیا قرآن پڑھنے والوں کو جیسے ان سارے 6 کے 6 انبیاء کو دیے. معجزے دیے نا, سپر نیچرل قسم کے معجزے دیے. ہمارا معجزہ وہی ہے جو پہلے آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ آپ ارد گرد قدرت کی نشانیاں دیکھیں, ہسٹری سے لیسن لیں, کسی بھی طرح سے سمجھیں اس بات کو. آپ کے لیے وہ معجزے نہیں اتریں گے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آ گئی تھی, جیسے حضرت موسیٰ کا عصا سام بن گیا تھا, جیسے ان کا ہاتھ گلٹر کر رہا تھا. ایسا کوئی معجزہ قرآن والوں کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن خود معجزہ ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ملا تھا جو جادوگروں کو آتا تھا. یہاں قرآن کی جو تھیمز ہیں, یہ ساری تھیمز بتا رہی ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے جس میں آرڈر ہے, وداؤٹ آرڈر تو نہیں ہے. لہو العزیز اور رحیم بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین ریپیٹ ہو رہا ہے, رب العالمین ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ خود بتا رہی ہے کہ یہ پوئٹری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں یہ پوئٹری نہیں ہے, یہ ایک آرڈر ہے جس کے تحت میں چاہوں اپنے کلام کو جیسے بھی نازل کروں, ترتیب کے ساتھ نازل کروں, اس کو رپیٹ کر کے نازل کروں. تو تمہیں جو معجزہ مل گیا ہے وہ اہل زبان کے مقابلے میں ہمیشہ کے لیے قرآن کی صورت میں مل گیا, اور یہ معجزہ باقی رہے گا. اسی لیے کیونکہ معجزہ باقی ہے تو قوم بھی باقی رہے گی. جب پروفٹ کے معجزے پر قوم انکار کر دیتی ہے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے کل 14 لوگ تھے مکہ میں. 13 سال میں 14-15 لوگ تھے جو دار ارقم میں جا کے آپ کے ساتھ عبادت کرتے تھے. زیادہ تر جو ایمان لانے والے تھے وہ پسے ہوئے طبقات کے لوگ تھے. آپ نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا. حبشہ میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے. تیسری ہجرت ہے مدینہ کی جس میں آپ بھی خود ساتھ گئے ہیں. آپ کو حکم نہیں ہوا تھا تب تک ہجرت کرنے کا جب تک مدینہ کی طرف کی نہیں ہوئی ہے. سو دیز آر دی کامن تھیمز آف دس سورہ. اب ایک ایک کر کے اس کے سارے پورشن کتنے ہیں کل 8 ہوں گے. ذکر ریمائنڈر there is something extraordinary. اچھا اب کی سورہ نمبر کیا ہے یہ 26 رپیٹ کر لیتے ہیں. آیات ہیں 227. آیات کے لحاظ سے سب سے لینتھی صورت ہے, لیکن ویسے یہ لینتھ میں سورت آراف کے بعد ہے. مکی اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے 4 نبوی ہے. ٹھیک ہے, موسٹ پروبیبلی, کیونکہ یہ اس میں ہم صرف اسٹیمیٹ لگاتے ہیں مکی صورتوں کے بارے میں. ہاں آیات سب سے زیادہ اس کی ہیں 227 آیات ہیں, لیکن سورت آراف کی آیات خود لینتھی ہیں, اس وجہ سے وہ سب سے لمبی صورت ہے قرآن پاک. یہ سیکنڈ لینتھی صورت ہے. آیات میں بھی یہی کہہ رہی ہوں. سورت بقرہ مدنی صورت ہے, میں اس کو کمپیئر مکی صورتوں سے کر رہی ہوں, سورت آراف سے کر رہی ہوں. جی اب ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ سورت آراف سب سے لینتھی مکی صورت ہے اور یہ سیکنڈ لینتھی مکی صورت ہے, لیکن آیات کے لحاظ سے سب سے زیادہ لینتھی یہ ہے. اس کی 206 ہیں, اس کی 227 ہیں. اب ہمیں یہ پتہ چلا اس کے 8 پارٹس ہیں. 8 پارٹ میں سے 6 پارٹ تو قوموں کے حالات ہیں. ٹھیک ہے, 6 یا 7 پارٹ غالباً. حضرت موسیٰ 1 2 3 4 5 6 7 ہیں, 9 پارٹس ہیں کل. اور پہلا اور آخری پارٹ جو رسالت پر اعتراضات ہیں, رسالت کو تسلی ہے,
رسولوں کو بتایا گیا ہے کہ ہیومن سائیکالوجی رسولوں کے ساتھ ہمیشہ سے ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کچھ ایکسٹرا آرڈنری یہ لوگ نہیں کر رہے, انسان ایسا ہی کرتے ہیں. طا سین میم حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو واضح ہے, روشن ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, ایسا لگتا ہے آپ اپنی جان کھپا ڈالیں گے, اپنی جان کو کھپا ڈالیں گے, اس غم میں گھل جائیں گے کہ انسان ایمان کیوں نہیں لاتے. دیکھیں مومنین کا پہلا ورڈ تیسری آیت میں یوز ہو رہا ہے, اور پھر آگے یہ تھیم چلتی ہے نا, وما کان اکثرہم مومنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم ان کو بتایا گیا ہے, یہ کامن رہا ہے, ہر پیغمبر کو یہی غم تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کر کے بھی چند لوگ ایمان والے ملے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے, پسے ہوئے لوگوں کو, غلام قوم کو لے کر نکلے تھے, سردار ایمان نہیں لائے تھے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ. اب قریش مکہ کے اوپر بھی ہم کوئی نشانی آسمان سے نازل کر دیں, اور نشانی بھی ایسی ہو کہ جو لاجک ان کو جھکا دے, ان کی گردنیں جھکا دے اللہ کے آگے. اس کے باوجود بھی وما یاتیہم من ذکر من الرحمن, انسان اللہ کی یاد کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, ہو بات یہ ہے محدثن ہو, یہ بات نوٹ کر لیں, اس کو امپورٹنٹ سمجھیں. وہ ہمیشہ نئی بات لگتی ہے. جب بھی کوئی نئی بات اللہ نے رحمان نے نازل کی, الا کانوا عنہ معرضین, انسان اس سے کیا کرتے ہیں, ایوائڈ کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے, حدیث, حادثہ, نئی بات, بالکل نئی چیز جو آپ کو شوق کر دے. کچھ لوگ شوق میں چلے جائیں اور کچھ لوگ امیزمنٹ کا شکار ہو جائیں, وہ کہیں کہ اتنی امیزنگ تھنگ ہے. ایمان والے اس کو امیزمنٹ میں آ جاتے ہیں, ان کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی آیت کیا ہوگی, سب سے پہلی نشانی زمین میں جو نظر آتی ہیں نشانیاں, اور نظر آنے والی نشانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نباتات کی مثال دی ہے. نباتات کی مثال کیوں دی ہے, کیونکہ پودا گرو کرتا ہے. انسان بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, بچپن, جوانی, ٹین ایج, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, پھر بڑھاپے سے پھر موت. کھیتی کیسے ہوتی ہے, چھوٹی نازک کونپلیں, پھر مضبوط تنا درخت, پھر وہ سوکھ کے کٹ کے پھر جل جاتا ہے, ایندھن بن جاتا ہے, مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے. یہی کچھ انسان کا حال ہے. انسان کو سب سے زیادہ اٹریکٹ جو چیز کر سکتی ہے سمجھانے میں, تو وہ نباتات ہی ہیں. اچھا جناب, دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ہی میں نے آج کی صورت کی سمری کی وہ تھیم بنایا ہے اپنے لیے, کیونکہ اس کی ریزمبلنس ہمارے ساتھ یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہاں پوئٹ ہیں اور یہاں جادوگر ہیں. بس یہ ہے فکر, یہ فرق ہے. اس کے بعد کون سی بات ہوئی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, وہ ہے 69 سے 104 تک. حضرت ابراہیم کا قصہ انہیں سناؤ, جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا, یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا, کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ہم انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا, کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو, یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کہنے لگے, ہم نے بلکہ پایا اپنے آباء و اجداد کو. انسانوں کا دوسرا جرم, پہلا جرم کیا ہے کہ طاقت کی پوجا کرنا. فرعون کے قصے سے ہم نے کیا سیکھا, طاقت کی پوجا نہیں کرنی, طاقت سے نہیں ڈرنا. انسانوں کی طاقت یا ایلیمنٹس آف نیچر کی طاقت, اللہ کی طاقت اس سے حاوی ہے. ٹھیک ہے, پہلے قصے پر نتیجہ لکھ لیں. دوسرے قصے کا نتیجہ کیا ہے کہ آباء و اجداد, اندھی پیروی نہیں کرنی. اندھی پیروی صرف ایک ذات کی کر سکتے ہیں, انسانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور کسی انسان کی آپ نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے مجھ پر اعتماد کرو,
اور مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا. تو دوسرے قصے سے ہم نے کیا سیکھا کہ آباء و اجداد کی پیروی، فالوورز نہیں بننا. تیسرا قصہ قوم نوح علیہ السلام کا ہے جو 105 سے 122 تک ہے. اس قصے میں سے جو مجھے لگا، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے جواب دیا کیا نوح ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. ریسزم، انسانوں کا اپنے آپ کو برتر سمجھنا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فوقیت دینا. آج جو انسانی حقوق کے سب سے بڑے چیمپئن بنتے ہیں مغربی ممالک اور امریکہ اور انگلینڈ، یہاں پر کنگ لوٹن مارتر اور آپ نیلسن منڈیلا کو تو جانتے ہی ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کو تو کالے لیڈر کو جانتے ہیں. یہاں پر میں نے ایسی موویز دیکھی اور یہ حقیقت ہے کہ کالے لوگ غلام بنا کے لائے جاتے تھے، وہ گھروں میں کام کرتے تھے، وہ بارز میں آپس میں ان کے لیے کشتیاں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مار ڈالتے تھے، یعنی کہ مر جانا بھی مالک کے حکم پر ان کے لیے جائز ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ مکہ والوں نے صرف حضرت بلال پر، حضرت خباب پہ ظلم کیے ہیں. آج کے دور جدید کا انسان بھی یہی کچھ کر رہا ہے. آج بھی مغرب کو سب سے زیادہ جس ریسزم کا سامنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کالے لوگوں کو برابر حقوق نہیں دیتے. بہت سے مقامی کیس ہیں، پولیس والے کالے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں بغیر ٹرائل چلائے، حالانکہ وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے فیئر ٹرائل چلائے بغیر مجرم کو شوٹ کرنے کا پولیس کو. وہاں کی پولیس ہماری پولیس جیسی نہیں ہے. تو جس ریسزم کا سامنا انسانیت کو آج ہے، اللہ اس کا حل کب دے رہا ہے؟ 1450 سال پہلے قرآن میں بتا رہا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام تو تقریباً 3000 قبل مسیح کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1450 سال تو وہ بعد کی بات یہ ہو گئی، آج کی بات. لیکن تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 3000 سال پہلے کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلموسٹ 700 سال کا وقفہ ہے. 3000 سال وہ ہوئے، 37,000 سال، 37,000 سال. اور آج کتنے ہو گئے؟ 37 میں 14 ڈالیں، 37 میں 10 ڈالیں، 47 میں پھر 4، تقریباً 5000 سال پہلے انسانوں کو جس پرابلم کا سامنا تھا، آج کے انسان کو سیم اسی پرابلم کا سامنا ہے. اور اس کا حل تب بھی رسولوں نے بتایا تھا اور آج بھی اس کا حل وہی الہی بتاتی ہے. ہمارے پاس جو دنیا کا نظام ہے نا، بہترین نظام ہم لے کر بیٹھے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم خزانے کے سانپ بن چکے ہیں. نہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اوروں تک پہنچنے دیتے ہیں. اوروں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا نا جب تک ہمارے ہاں رہے گا. ارائیں تب میں دائیں، ہم نے بچپن میں یہ سنا ہوا ہے. ارائیں ہوتے ہیں جی وہ اپنے مفاد پرست، یعنی سیلفش. اس کا مطلب یہ بنتا ہے، تمے دائیں کا مطلب شاید یہ ہوتا ہے سیلفش ہوتے ہیں. پٹھان پاگل ہوتے ہیں. کوئی پٹھان پاگل نہ ہو تو وہ سمجھو حلال کا نہیں ہے. اچھا سید ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں. اچھا جو شیخ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کنجوس. ہم سب کو پتہ ہے، لطیفے بنے ہوئے ہیں. ریسزم ہے. راجپوت کون ہوتے ہیں؟ بہادر ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ لڑاکا لوگوں کو دیکھیں، جھگڑالو لوگوں کو دیکھیں تو آپ پوچھتے ہیں فوراً آپ کی کاسٹ کہیں راجپوت تو نہیں ہے؟ ہاں نہیں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں ہمارے ہاں بھی یہی کاسٹ سسٹم ہے. اس کو چھوڑیں، چلیں. یہ تو ہم اپنے اندر ہم نے ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے نا، معزز لوگوں نے کاسٹ ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں. اور ایک اس سے بھی ایک نیچے کی بات ہے جن کو ہم کمی کمین کہتے ہیں. کچھ پیشے ہیں، لوہار کا پیشہ، کمہار کا پیشہ، برتن بنانے والے کا پیشہ، اور کس کا پیشہ؟ نائی کا پیشہ. اچھا کٹنگ کرنے والے کا، حجام کا. اچھا اور دیگے پکانے والا نائی. ہاں یس. اچھا اور لکڑی کا کام کرنے والا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، حضرت ادریس علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے والے، مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے والے باڑے کے ملازم تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی، ساتھ ساتھ کشتی بھی بنائی. آپ نے بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ اللہ نے بنوائی ہے اپنے پروفٹ سے. حضرت آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، زمین پر پہلی فصل انہوں نے کاشت کی.
بیلوں کی جوڑی انہیں عطا کی گئی تھی جس کے ذریعے انہوں نے کاشتکاری کی. اب بتائیں آپ جن پیشوں کو کمی کمین کہہ کر بلاتے ہیں، کامے ہیں یہ ہمارے کامے ہیں، ان میں رشتہ کر دیں، اس برادری میں کر دیں، ذات برادری نہ دیکھیں، حسب نسب نہ دیکھیں. آپ دنیا کو مساوات کا پیغام کیا دیں گے؟ آپ اور میں تو اس لیے بھیجے گئے تھے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم حامل قرآن ہیں، قرآن لے کر بیٹھے ہیں جو بتا رہا ہے کہ ایکویلٹی ہے. نوح کے قوم نے 5000 سال پہلے بھی یہی کہا تھا کہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو اپنے برابر نہ بٹھائیں. نوح آپ کی دعوت اگر سچی ہے تو دعوت کا بتائیں نا، کوئی سیلیبریٹی بتائیں جو آپ پر عمل کر رہا ہو آپ کے دین پر. ہم لوگ بھی سیلیبریٹیز سے امپریس ہوتے ہیں نا. طارق جمیل صاحب کیوں سیلیبریٹیز کے پاس جاتے ہیں، کیوں ان کے پاس دورے کرتے ہیں، ان سے باتیں ملاقاتیں، اور پھر کچھ دنوں بعد بیان آ جاتا ہے کہ اب اس نے شوبز چھوڑ دیا ہے، اور اب اس نے فلاں نے پردہ کر لیا ہے، اور فیروز خان نے ویسے انڈسٹری چھوڑ دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اچھی فلموں میں کام کروں گا، یا حمزہ علی عباسی کہتا ہے کہ میں اب سلیکٹڈ ڈراموں میں کام کروں گا. تو طارق جمیل صاحب کی کوششوں سے ہم لوگ امپریس کب ہوتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سیلیبریٹی نے ایسا کر لیا ہے، فلاں سیلیبریٹی محمد علی باکسر محمد علی کے لیے مسلمان ہو گیا، مائیکل جیکسن کے بارے میں ہے کہ مسلمان ہو گیا. ہم اسی طرح سے امپریس ہوتے ہیں. تو وہ لوگ بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ سیلیبریٹیز کا بتاؤ. نو اگر سیلیبریٹیز تم پہ ایمان لاتی ہیں، ایمان لانے کو تیار ہیں پوری قوم. اب سیلیبریٹیز نوٹ کرتے آئیں، ان کی سیلیبریٹیز جادوگر، ان کے سیلیبریٹیز بت بنانے والے حضرت ابراہیم کی، ان کی سیلیبریٹیز کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جو معاشرے میں پیسے والے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں. اب قوم عاد کا قصہ 123 سے 140 تک. ان لوگوں کو کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ أَتَبْنَؤُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبُثُونَ، تم بلڈنگز بناتے ہو اونچی اونچی، اسکائی اسکریپرز بناتے ہو تم لوگ. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم ایسے گھر بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ رہنا ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی کو پکڑتے ہو، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو نا، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہو، مظاہرہ کرتے ہو. میری فلاں تھانے میں پہنچا ہے، میرا کزن منسٹر بیٹھا ہے، میرا کزن ایم پی اے ہے، میں تو پورے تھانے کو ہلا دوں، میں تو آئی جی پنجاب کو فون کروا کے یہ مسئلہ حل کروا لوں. تھانہ کچہری پولیس میرے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہم لوگ بالکل وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں قوم عاد کی طرح، جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آج سے ہزاروں سال پہلے فرما دیا، تم لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہو تو سختی کے ساتھ پیش آتے ہو. اس میں سے ہم نے کیا میسج لیا؟ کہ سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا، ان جیسا حرکتیں نہیں کرنی، اور اپنے فن پہ ناز نہیں کرنا کہ ہم بلڈنگز بنا لیتے ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس بہت بڑی ہے، تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں اللہ کی اطاعت گزار بنائے، نہ کہ اللہ کی نافرمان بنائے. اب قصہ ہے 141 سے 159 تک قوم سمود کا. قوم سمود نے کیا سمجھا تھا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. وَجَنَّاتٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. یہ باغات، یہ چشمے، یہ کھیتیاں، یہ نخلستان، یہ بھرے ہوئے رس بھرے خوشے، اور یہ پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہوئے گھر، ہم ان میں ہمیشہ ہیپیلی ایور آفٹر رہتے رہیں گے. دنیا کو سب کچھ سمجھنا، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اس قوم سے ہم نے یہ سیکھا. آگے چلیں. قوم لوط، ہومو سیکسولیٹی. اور انہوں نے بھی اپنے پیغمبر سے کیا کہا؟ انما انت من المسحرین، تو سحر زدہ ہے، تو خود سحر کا شکار ہو گیا. موسیٰ والوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام والوں نے کیا کہا تھا؟ یہ موسیٰ کوئی بڑا جادوگر ہے، جادوگروں کا بھی بڑا ابا بن کے آیا، کچھ بڑا سیکھ کے آیا ہے. انہوں نے کہا تو خود جادو کا شکار ہے. اور پھر انہوں نے نیچر کے خلاف گئے. کیا پتہ چلا؟ نیچر کے خلاف نہیں جانا. پہلی بات جو قرآن نے کی کہ نیچر میں نشانی ہے تمہارے لیے، اور جو نیچر کے خلاف جاتا ہے وہ خود نشانی بن جاتا ہے عبرت کے لیے. تو ہمیں نیچر کے خلاف نہیں جانا، صرف سیکس میں، ہومو سیکسولیٹی میں، ٹرانسجینڈر میں، ان چیزوں میں نہیں، بلکہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نیچر کے خلاف نہیں جانا. نیچر کا اصول یہ بھی ہے راتوں کو سونا چاہیے، دن کو جاگنا چاہیے. نیچر کا اصول یہ بھی ہے پانی جو ہے وہ کم استعمال کرنا چاہیے. نیچر کا اصول یہ بھی ہے کہ درخت لگانے چاہیے، کاٹنے نہیں چاہیے.
باغ لگانے چاہیے، ان کو اجاڑنا نہیں چاہیے۔ آخری قوم اصحاب ایکا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ بزنس مین تھے، بہت بڑے بڑے بزنس امپائرز انہوں نے کھڑی کی، لیکن کیا کیا؟ خود غرضی اتنی تھی کہ بس اپنے ہی پاس پیسہ محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے کاروبار میں ڈنڈیاں ماری، لوگوں کو دھوکے دیے، اس وجہ سے انہوں نے زمین کا بیلنس بگاڑا۔ اور لاسٹ میں آیات وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ رب العالمین جس کا تعارف حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں کروایا، وہی رب ہے جس نے تمہارے پاس قرآن بھیجا ہے۔ اس نے قطرہ قطرہ کر کے اتارا ہے انسانی دل پہ، اور انسانوں میں سے سید البشر کے دل پہ۔ نزل بہ الروح الامین، ہر رسول نے کیا کہا تھا؟ میں امانت دار رسول ہوں۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل امین بھی ہیں، امانت دار ہیں، جنہوں نے پیغام امانت داری سے پہنچایا ہے۔ علی قلبک، اوپر آپ کے دل کے، لتکون من المنذرین۔ بات کیا کی حضرت نوح نے، حضرت موسیٰ نے، تمام پیغمبروں نے کیا بات کی؟ ڈرایا، خبردار کیا۔ آج سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے خیر خواہی کی۔ منذر کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہ۔ اور وہی خیر خواہی تھی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کی خیر خواہی میں اس قدر محو ہیں کہ ایسا لگتا ہے آپ اپنا جان کھپا دیں گے۔ جب دل کو روگ لگ جائے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کیونکہ نازل ہی بھی دل پہ ہوا ہے، اس لیے اللہ نے ایموشن اور فیلنگ کی بات کی ہے۔ آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی فیلنگز ایسے لوگوں پر ویسٹ نہ کریں جنہوں نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ جس نے ایمان لانا ہے اس کے لیے نیچر میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، اس کے لیے جو آنکھیں دیکھتی ہیں، جو کان سنتے ہیں، ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ایلیمنٹس آف نیچر ہو گیا، انسان کی اپنی باڈی، میں کہیں پڑھ رہی تھی، اگر یہ جو خون ہماری باڈی میں سرکل کرتا ہے نا، اس کی آواز آنا شروع ہو جائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بی پی اپ ہو تو آپ کو اپنے دل کی کن پٹیوں میں دھڑکن سنائی دے رہی ہوتی ہے، ہو رہی ہوتی ہے، بلڈ کی سرکولیشن کی تھوڑی سی آواز آتی ہے، لیکن آپ اس سے بھی اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ آواز جس رفتار سے خون گردش کرتا ہے نا ہماری رگوں میں اور پمپ کرتا ہے دل، تو یہ سنوا دیا جائے، ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، جب وہ کہتا ہے نشانی ہے تو مانے نا نشانی اس کو۔ ہیومن باڈی، ہیومن بائیولوجی ساری کی ساری اللہ کی نشانی ہے، قدرت کی۔ آپ کو وہ آواز نہیں آتی، حالانکہ آپ کے اندر ہے، آپ کو سب سے زیادہ آنی چاہیے نا، آپ کو نہیں آتی، آپ باہر کی آوازیں سنتے ہیں۔ میرے رب نے یہ نظام کیا ہے۔ جو حواس خمسہ ہیں آپ چکھتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ بڈ اگر ختم ہو جائیں آپ کسی چیز میں سے لذت محسوس نہیں کر سکتے۔ سوچیں کچھ دن زبان جل جائے یا زبان پہ کوئی چھالا وغیرہ نکل آئے تو آپ کو مرچیں زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا ہوتا، کہہ رہے ہیں کچھ کھا پی رہے ہیں، بخار کی وجہ سے زبان کا ذائقہ خراب ہے، پانی بھی کڑوا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اور میں چکھ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ ہمیں نہیں دیتا ہم اس کے رونے ساری زندگی روتے رہتے ہیں۔ پھر کہا آپ کے دل پر نازل کیا کہ آپ منذرین میں سے ہیں، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں واضح، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا تذکرہ پہلے صحیفوں میں بھی تھا۔ اولم یکن لہم آیا، کیا یہ سب کچھ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ یہ سٹوریز پیغمبروں کی، یہ نباتات کی باتیں، یہ انسان کی سائیکالوجی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ تذکرہ سن رکھا ہو۔ اگر ایسا ہوتا ان کو بھی ان قوموں کی طرح واضح نشانی دکھا دی جاتی، یہ کسی اجمی پر قرآن نازل ہو جاتا، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا۔ ما کانوا بہ مؤمنین، آیت نمبر 7 سے جو بات شروع ہوئی تھی مومنین والی، وہ آیت نمبر 199 پہ آ کے ختم ہوئی۔ پھر اللہ نے کہا یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، تو ان قریب فَسَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان پر اچانک ان قریب آ پڑے گا اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان کہتے پھریں گے کہ کاش ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں مہلت کے سال بڑھا بھی دوں تو جس نے نافرمانی کرنی ہے تو وہ نافرمانی ہی کرے گا، اور پھر آخر میں
پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن کے حق میں دلائل لے کر آ رہے ہیں کہ یہ قرآن شیاطین نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کے لیے یہ ان کو کیا کہتے ہیں، ینبغی کا مطلب مجھے بالکل ایکوریٹ نہیں آ رہا اردو میں، جچتا، یس جچتا، اردو میں جچتا کہیں گے، ان کو جچتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ قرآن پڑھیں یا سنائیں، اور ان کی اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، ان سے محفوظ بنایا گیا ہے یہ قرآن۔ اور پھر آپ کو نصیحت کی گئی ہے کہ آپ اپنا دل تنگ مت کریں ایسے انسانوں کے لیے، بلکہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں آپ ان کے ساتھ ہمبل ہو جائیں، آپ مومنین کے ساتھ، مومنین کی تھیم ابھی بھی چل رہی ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ نے نہ دل میں تنگ ہونا ہے، نہ کڑنا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، نہ ان کے لیے اپنی راتوں کو جاگنا ہے، ان کا معاملہ اب اللہ کے حوالے کریں، ان کے عمل جانے اور اللہ جانے، اور آپ نے بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ وہ جو غالب ہے، جو زبردست ہے اور جو مہربان ہے۔ یہ بات بھی بار بار ریپیٹ ہوئی، کس لیے ہوئی؟ کہ اللہ کہتا ہے میں غالب ہوں، میں چاہوں تو اہل مکہ کو بھی، اس امت کو بھی اسی طرح ایک جھٹکے میں ہلاک کر دوں، موسیٰ والوں کی طرح غرق کر دوں، نوح والوں کی طرح طوفان نوح میں غرق کر دوں۔ کیا اللہ کو آج سونامی لانا کوئی مشکل ہے ہمارے اوپر؟ اسی دریائے جناب کا سیلاب لانا مشکل ہے؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس امت کو اس کا ٹائم بہت زیادہ دیا ہے۔ 1450 سال تو گزر چکے ہیں، اور میرے اندازے کے مطابق بہت سے علماء بھی کہتے ہیں اور بہت سے ریسرچر بھی قرآن پاک کے یا احادیث کے کہ 450 یا 350 سال تو ابھی بھی اور ہیں، یعنی زمین کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ پلینٹ کا نظام اور 350 یا 450 سال چل سکتا ہے۔ تو اس قوم کو سب سے زیادہ ٹائم ملا ہے، اور یہ اسی لیے اللہ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے الرحیم۔ پھر اللہ نے آخر میں شعراء کے بارے میں بتایا ہے، شعراء کی تعریف کی ہے کہ شعراء کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، ایکسیپشنلز بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے، آپ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں، وہی آپ کے لیے رحمت بن جائے گا۔ ہر کسی میں ایسا نہیں ہے، وہی پانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اس نے کراس کرا دیا، وہی پانی غرق کرنے کا باعث بن گیا۔ حضرت نوح کی کشتی جس پانی میں چلی، باقی قوم اسی میں ڈوب گئی۔ تو وہی چیز ایلیمنٹ آف نیچر جو آپ کے لیے، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ اسے اپنے لیے رحمت بناتے ہیں یا آپ اسے اپنے لیے عذاب بناتے ہیں۔ تو شعر کہنا برا نہیں، اللہ نے خود تعریف کی ہے کہ کچھ شعراء ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو اپنی صلاحیت کو کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ اللہ کے کام کے لیے یوز کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۔ اور ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ جو خام خواہ لوگوں کی حجب نہیں کرتے، جو خام خواہ ولگر قسم کے شعر نہیں کہتے، جو اپنے شعروں میں بھی نعت بھی کہتے ہیں، کبھی حمد بھی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ جو تمام ہمارے یہ ہیں اولیاء کرام، آپ دیکھیں ان میں ایک ٹریٹ ہے کہ وہ سب شاعری کرتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کی شاعری ہے، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے ان کی سرائکی میں شاعری ہے، اور سید عثمان علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہے، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہے فارسی میں، پرشین میں۔ تو یہ علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ بہت بڑے بڑے پوئٹ گزرے ہیں اللہ والے، وہ اپنی اس صلاحیت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ وہ بھی تو ہے نا، نچ کے یار بناونا، اس طرح کے بھی ہیں کچھ شعر۔ اور جیسے کیونکہ پتہ ہے نا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سم ٹائم کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں دی جا سکتی، اس کی مخلوق کو راضی کرنا پڑ جاتا ہے بعض دفعہ۔ اور وہ ہے خواجہ میرے خیال میں غلام فرید کی ہے، چھیتی آمی و طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں، کچھ اس طرح کی، کہ میرا حال نہ پوچھا میرا حال تھی گیا بیمارا، کچھ اس طرح کے شعر۔ اور علامہ اقبال کا وہ شعر کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے اوپر غور کرو،
اپنے آپ کو اللہ کے ہاں اتنا اہل ثابت کرو رسپانسبلٹی کا کہ آپ کی مرضی سے فیصلے کیے جائیں آپ کے بارے میں. رضی اللہ عنہم ورضوا کا مرتبہ حاصل کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. This is the